نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. کتاب التوحید کا جو باب آج اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہمارے زیر مطالعہ ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے کوئی عنوان قائم نہیں کیا ہے. باب کے تحت ایک آیت نقل کی ہے اور اس آیت کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث نقل کی گئی ہے. آیت جو نقل کی گئی وہ سورۃ السبا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا. قالوا وہ کہتے ہیں کہ رب نے حق فرمایا اور وہ بلند ہے اور کبریائی اور بڑائی والا ہے. یہ سورہ سبا کی 23 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس کیفیت کا تذکرہ کیا ہے جس کیفیت سے فرشتے اس وقت دوچار ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے کوئی فرمان جاری ہوتا ہے. وہ کیفیت کیا ہے؟ تو اس کیفیت کی تفسیر اور جن سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے ان کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے اور علماء آیت اور حدیث کو جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ آیت کو یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی سا بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے اور آیت کو کوئی سا بھی معنی پہنایا جا سکتا ہے اور کوئی سا بھی معنی پہنانے کا دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کے دروازے بہت سارے کھول دیے جائیں. فرشتوں کا ذکر ہے اور فرشتوں کا ذکر اس حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان صادر ہوتا ہے تو یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور گھبراہٹ کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے فرمان کی عظمت کے سامنے یہ عاجزی اختیار کر لیتے ہیں. تو اس حوالے سے یہاں فرشتوں کا ذکر شیخ الاسلام نے کس لیے کیا ہے؟ تو یہ ذکر اس لیے ہے کہ یہ سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے اور جس کو اللہ کے بالمقابل ٹھہرایا جائے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عظیم مخلوق فرشتوں کی مخلوق ہے، عظیم اور طاقتور مخلوق ہے. اس طاقتور مخلوق کی حالت کیا ہو رہی ہے اس پر غور کر لو. تو جب یہ طاقتور مخلوق اس قدر عاجز ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس قدر جھک جانے والی ہے تو دوسری مخلوقات کی کیا حیثیت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہو سکتی ہے. یہ تنبیہ ہے. ہم حدیث کی طرف آتے اور پھر اور باتیں ہوں گی. شیخ کہتے ہیں کہ صحیح میں یعنی صحیح مسلم میں روایت آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى الله الامر في السماء. جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ فیصلہ فرماتا ہے کسی معاملے کا
اس کی تفسیر دوسری حدیث میں آئی ہے کہ فیصلہ فرمانے سے مطلب کیا ہے، تو کوئی بات کہتا ہے وہ اور فرشتوں کی طرف وہ حکم جاری کرتا ہے کلام کی صورت میں، اور فی السماء کا لفظ ہے آسمان میں، تو آسمان میں کا مطلب ہے علی السماء یعنی آسمان پر، تو اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر سے اس کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ فرمان جاری ہوتا ہے تو ضربت الملائکۃ باجنحتہا، فرشتے اپنے بازوؤں کو مارتے ہیں، خضعانا لقوله، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے جھکتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کأنہ سلسلۃ علی صفوان، تو اللہ تعالیٰ کے قول کا اثر ان کے دلوں پر کس طرح ہوتا ہے، تو یہ تعبیر ہے، اس کی وضاحت ہے، یا پھر پر کے مارنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کی وضاحت ہے، کہا کہ گویا کہ چٹان پر زنجیر کے مارنے کی آواز ہو، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ جو آواز ہے، چٹان ہے سپاٹ اور بالکل چکنا پتھر ہے، اس پر زنجیر پٹکا جائے یا گھسیٹا جائے تو کس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ گھبراہٹ کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو یہی کیفیت فرشتوں کے دلوں پر پیدا ہوتی ہے اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان صادر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ينفذه ذلك، یہ فرمان اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، حتی اذا فزع عن قلوبهم، تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آگے حدیث آئے گی کہ یہ جو سرایت کرتی ہے، آواز داخل ہوتی ہے، تو اس کا اثر ان پر کیا ہوتا ہے، تو گھبرا جاتے ہیں، گھبراہٹ کی کیفیت کس حد تک جاتی ہے، تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ان پر، اور جب وہ ہوش میں آتے ہیں اور گھبراہٹ کی کیفیت ان سے دور ہو جاتی ہے، قالوا ماذا قال ربكم، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور اگلی روایت میں یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس فرمان کو لے کر یہ بات دیگرے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف، تیسرے آسمان کی طرف آتے، تو آسمان کے جو فرشتے ہوتے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے کہا جاتا ہے، یہ آپس میں فرشتے کہتے الحق، اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے وہ فیصلہ کون سا ہے، حق ہے، اللہ کا فرمان حق ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ جو بات کہتا ہے تو بات میں وہ سچا ہوتا ہے، اور جو فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ کرنے میں کیا ہوتا ہے، وہ حق پر ہوتا ہے، اس کا فیصلہ حق ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ العلی الکبیر، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ بہت بلند ہے اور بڑائی اور کبریائی والا ہے۔ تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، یہ حدیث نبی اکرم اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر اور وضاحت کر رہی ہے کہ فرشتوں کے بے ہوش ہونے یا گھبراہٹ سے دوچار ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں وہ بے ہوش ہوتے ہیں، اور پھر بے ہوشی کے بعد کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، اور دوسری حدیث کی طرف چلیں گے۔ پہلی حدیث کے ٹکڑے اور بھی ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، تو فرشتے لے کر آتے ہیں تو چوری سے سننے والا اس کو چرا لینے کی کوشش کرتا ہے اور سن لیتا ہے۔ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، اور سننے والے جو یہ چوری کرنے والے ہوتے ہیں، چوری سے سننے والے، وہ ایک کے اوپر ایک سوار ہوتے ہیں، جس طرح انگلی ایک کے اوپر ایک ہے اس طرح ہوتے ہیں، تو شیاطین ہے یہ جو ایک کے اوپر ایک چڑھ کے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ باتیں انشاءاللہ اس حوالے سے آئے گی۔ کہتے کہ فیسمع الکلمہ، تو جو بات کہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات شیاطین سن لیتے، جو اوپر کا شیطان ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے، فَيُلْقِيهَا إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ، اپنے نیچے والے کو وہ کہتا ہے، فَثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرَ إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ، وہ جو ہے وہ اپنے نیچے والے کو کہتا ہے، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ، یہاں تک کہ سب سے نیچے کا جو ہوتا ہے وہ ساحر یا کاہن کی زبان پر اس کو ڈال دیتا ہے۔ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَن يُلْقِيَهَا، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب جو ستارہ ہے
متعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات کو ڈالنے سے پہلے ہی اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات پہنچا دی جاتی ہے شیاطین کی طرف سے کاہنوں تک اور جادوگروں تک، اور پھر اس کا کام تو تمام ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سختی بڑھا دی گئی ہے۔ پہلے یہ کام کرتے تھے، ذرا آسانی تھی ان کے لیے، اور آسانی اور سننے کی جو سہولت ان کے لیے رکھی گئی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل آزمائش اور ابتلا کے طور پر ہے بندوں کے لیے، کہ کون شیاطین کے پھندے میں پھنس جاتا ہے اور کون ہے جو اپنی حفاظت شیاطین سے کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش کے لیے، ٹھیک اسی طرح جس طرح ابلیس کا وجود لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بات ڈال دی جاتی ہے، کاہن کو ایک بات معلوم ہو جاتی ہے، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كِذْبَةٍ، تو اب ایک بات اس کو صحیح معلوم ہو گئی، اب اس ایک سچی بات کے ساتھ وہ 100 جھوٹ ملاتا ہے، 100 جھوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقَالُ، اب اس ایک سچی بات کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا کذا وکذا، کیا اس نے فلاں دن ہم سے ایسا اور ایسا نہیں کہا تھا، یعنی اس طرح کہا تھا، جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی پیش آ گیا تھا۔ کہتے فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ، تو ایک کلمے کی وجہ سے جو سچ پر مبنی ہے، اس کی وجہ سے اس کی ساری باتوں کی تصدیق کی جاتی ہے، سب سچ ہے۔ ایک سچ کی وجہ سے کیا ہے، سارے جھوٹ سچ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی روایت ہے صحیح مسلم کی۔ دوسری روایت پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آئیں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج نہیں کی ہے۔ تخریج نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کس سے نقل کیا انہوں نے اس روایت کو، یہ حوالہ انہوں نے نقل نہیں کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے مدلس، اور یہ روایت کو عن کے ساتھ روایت کرتا ہے، اس لیے اس حدیث میں ضعف ہے، لیکن صحیح مسلم کی روایت سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ حدیث حسن درجے تک کسی طور پر پہنچتی ہے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کے وحی کا ارادہ فرماتا ہے، تکلم بالوحی، تو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اخذت السماوات منہ رجفہ، تو اس کلام کی وجہ سے آسمانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، خوف من اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ کہتے ہیں فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، تو جب آسمان والے اس کلام کو سنتے ہیں، صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ فَيَكُونُ أَوَّلَ مَن يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ، تو سب سے پہلے جو سر اٹھاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، تو اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے ذریعے سے، اپنے وحی میں سے جس کے ذریعے سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے وحی فرماتا ہے۔ ثم يمر جبريل على الملائكة، پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں پر گزرتے ہیں۔ كلما مر بسماء، جب بھی کسی آسمان سے گزرتے ہیں، سألہ ملائکتہ، اس آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، ماذا قال ربنا یا جبریل، اے جبریل ہمارے رب نے کیا کہا ہے؟ فیقول قال الحق، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے۔ فیقولون کلہم مثل ما قال جبریل، تو سارے اسی طرح کہتے ہیں جس طرح جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو پچھلی حدیث کی وضاحت طرح ہو رہی کہ کہنے کا مطلب کیا ہے، پہلے جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور پھر دوسرے فرشتے بھی وہی بات دہرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فینتہی جبریل بالوحی الی حیث امرہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام وحی کو لے کر اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں لے جانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہوتا ہے۔ یہ آیت اور دو احادیث ہمارے سامنے آئی ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اور احادیث کی بنیاد پر 22 مسائل کا ذکر کیا ہے، اس لیے میں نے تشریح نہیں کی ہے احادیث کی تاکہ مسائل مکمل ہو جائیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ تفسیر الآیہ، آیت کی تفسیر ہے۔ تو آیت کی تفسیر کیا ہے؟ حدیث میں تفسیر
آ گئی ہے۔ اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر یا تو قرآن کریم کے ذریعے سے ہوگی، دوسرے نمبر پر جو تفسیر کا سب سے معتبر ذریعہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور خصوصی طور پر جب معاملہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بقول خصوصی طور پر جب معاملہ غیبیات سے متعلق ہو تو وہاں تو صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہی چلنے والی ہے، اس لیے کہ وحی پر اطلاع آپ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہو سکتا بدل یہ وحی۔ آگے دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ما فیہا من الحجۃ علی ابطال الشرک، اس میں شرک کے بطلان پر، باطل ہونے پر دلیل موجود ہے۔ کیا دلیل ہے؟ تو میں نے ذکر کیا شروع میں اشارتاً کہ فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان صادر ہو رہا ہے، تو فرشتے کیا ہے؟ جھک جا رہے ہیں، اور بے ہوشی کی کیفیت ان پر طاری ہو جا رہی ہے، گھبراہٹ کی خاص کیفیت سے وہ دوچار ہو جا رہے ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوقات میں سے ایک بڑے مقرب، بڑے بزرگ، اور وہ کہ جو اللہ کی مسلسل اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ اب ان آیات اور حدیث کی روشنی میں کچھ صفات ہمارے سامنے فرشتوں کی، ہم وہ صفات آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ پہلی بات یہ کہ فرشتوں کا وجود ہے، وجود، اور اس وجود کے ساتھ سننے کی صفت بھی ہے، سنتے ہیں وہ، ہے نا، اور اس وجود کے ساتھ سمجھنے کی بھی صفت ہے کہ سننے کے بعد سمجھتے بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حتی اذا فزع عن قلوبہم، ان کے دلوں سے گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ تو دل کا وجود کیا ہے؟ یہ فہم کی دلیل ہے، تو یہ عقل بھی رکھنے والی مخلوق ہے، تو ان کا جسم بھی ہے، ان کے پاس سننے کی صلاحیت بھی ہے، ان کے پاس دل بھی ہے، لیکن جسم رکھنے کے باوجود یہ حاجات سے پاک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ کہ فرشتوں کی ضرورتیں نہیں ہیں، مادی ضرورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ تو ان کا کھانا اور پینا سب کچھ کیا ہے؟ تسبیح ہے، تسبیح، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ قرآن کریم میں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ دنوں رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں۔ تو مسلسل ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، یہی ان کی کیا ہے؟ غذا ہے، غذا، یہی ان کا کھانا ہے۔ مادی غذا ان کو نہیں دی گئی، ان کی ضرورت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ تو یہ فرشتے عظیم ترین مخلوق ہیں، جب یہ عاجز ہیں، بے بس ہیں، تو دوسروں کی حیثیت کیا ہوگی؟ کہا کہ خصوصاً من تعلق علی الصالحین، خصوصاً ان لوگوں کا رد ہے جو نیک لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے وہی الآیہ التي قیل انها تقطع عروق شجرۃ الشرک من القلب، کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ اس کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ دل سے شرک کی جڑ کو کاٹ دینے والی ہے۔ جڑ کو کاٹ کس طرح دینے والی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ عظیم ترین مخلوق کا جب یہ حال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہونے والا ہے؟ جب فرشتے اس قدر عاجز ہیں رب کے سامنے تو دوسروں کی عاجزی اور بے بسی کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس طرح سے شرک کی کیا ہے؟ جڑ کٹ جا رہی ہے اس آیت کریمہ سے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان قالوا الحق وهو العلی الکبیر، اللہ کیا ہے؟ حق فرماتا ہے۔ اللہ کے حق فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، تو قول میں وہ سچا ہے، اور احکام میں کیا ہے؟ وہ پکا ہے، اس کے کلام میں اور اس کے حکم میں کسی قسم کی کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں رہ سکتا ہے۔ اور وهو العلی الکبیر، اللہ بلند ہے۔ تو علو یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور بڑائی بھی اس کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ وہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے کائنات میں، سب سے بڑا ہے وہ اللہ۔ بلند ہے کس اعتبار سے؟ تو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ بلند ہے۔ فی السماء، آسمان میں ہے، یعنی آسمان کے اوپر ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وہ بلند ہے، اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بھی، اپنے غلبے کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ وہ بلند ہے۔ تو بلندی کی تین شکلیں کرتے ہیں علماء۔ علو ذات، ذات کے اعتبار سے بلند ہونا، علو صفات، صفات کے اعتبار سے بلند ہونا، اور علو قہر، غلبہ اور قہر
کی بنیاد پر کیا ہے اللہ تعالیٰ بلند ہے، اونچا ہے، سب پر بھاری ہے وہ. تو یہ تینوں قسم کا علو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے. آگے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعرہ کا ذکر کیا کہ یہ صفات الہی کو تسلیم نہیں کرتے، اور اسی طرح دوسرے فرقے ہیں معتزلہ وغیرہ کہ جو صفات کو نہیں مانتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو صفات تو مانتے ہیں کہ اللہ صفت کے اعتبار سے بلند ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے بلند تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر جگہ ہے نا. تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہوں گی بھی انشاءاللہ. آگے سبب سوالہم عن ذلک، کہ ان کے سوال کا سبب کیا ہے اس بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، فرمان جاری ہوتا ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فرمایا گیا ہے. تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اور کس لیے پوچھتے ہیں؟ تو خضوعا لقولہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی فرما برداری کرنے کے لیے، اس کی تعمیل کرنے کے لیے، اس لیے سوال کرتے ہیں. آگے کہہ رہے کہ ان جبریل یجیبہ بعد ذلک بقولہ، تو جب وہ سوال کرتے ہیں جبریل علیہ السلام جواب دیتے کہ اللہ نے ایسا و ایسا فرمایا. تو سب سے پہلے جبرائیل کو سر اٹھانے کا شرف حاصل ہوتا ہے. ایک بات آئی نا، جبرائیل علیہ السلام سے ہی سارے فرشتے سوال کرتے ہیں. تو سارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں اور سب سے پہلے سر اٹھا رہے ہیں. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام ملائکہ میں سب سے اونچے اور سب سے عظیم مقام اور مرتبہ کے حامل کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے. یہ حدیث تو دلیل ہے ہی، قرآن کریم بھی دلیل ہے اس سلسلے میں. تو خاص طور پہ ذکر کرتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. فرشتے اترتے، اور خاص طور پہ کون اترتے اور کون؟ تو فرشتوں میں جبرائیل بھی ہے، لیکن خاص طور پہ ذکر ہو رہا ہے قل من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہو، من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال، جو اللہ کا اور فرشتوں کا دشمن ہو، اور پھر فرشتوں کے ساتھ ساتھ پھر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جبریل و میکال. جبریل کا ذکر خاص طور پہ ہو رہا ہے. تو گویا کہ جبریل کیا ہے؟ بہت عظیم ہے، بہت عظیم. اب ایک خاص پہلو سے ذرا غور کریں گے، بہت عظیم ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے غالباً اس پر روشنی ڈالی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب جبریل و میکال و اسرافیل، اے اللہ جبریل کے رب، اے اللہ اسرافیل کے رب، اور اے اللہ میکائیل کے رب. کہتے ہیں کہ تین فرشتے خاص ہیں، اہم ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب کے حوالے سے دعا کیا کرتے تھے؟ رب ربوبیت کا حوالہ دیتے تھے. کیا ہے راز؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں راز یہ ہے کہ ان تینوں کے ساتھ زندگی جڑی ہوئی ہے. کیا جڑی ہے؟ زندگی جڑی ہوئی ہے. کون سی زندگی؟ تو روحانی زندگی جڑی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ہے نا. وہی کیا ہے؟ روح ہے، روحانی زندگی اس کے ساتھ ہے. اور میکائیل کے ساتھ کیا ہے؟ مادی زندگی جڑی ہوئی، جسمانی زندگی جڑی ہوئی ہے. اور اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ کون سی زندگی جڑی ہے؟ کون سی؟ تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی جڑی ہوئی ہے. تو زندگیاں جڑی ہے، لیکن ان زندگیوں میں سب سے اہم زندگی کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ پہلی زندگی ہے. اس لیے کہ وہ زندگی نہیں رہتی ہے نا تو آدمی زندہ رہ کر بھی مردہ ہی رہتا. سمجھ رہے بات؟ تو اس لیے جس کے پاس بڑی زندگی ہے اور بڑی زندگی کی ذمہ داری ہے وہ سب سے بڑا ہے. کون ہے وہ؟ جبرائیل علیہ السلام. قرآن کریم میں کافروں کو میت، مردہ کہا گیا. کیوں میت ہے یہ؟ تو اس لیے کہ اس کے پاس وہ زندگی نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام والی زندگی. تو جبرائیل علیہ السلام کا مقام بڑا ہے. سب سے پہلے سر وہی اٹھاتے ہیں اور سوال کا جواب وہی دیتے ہیں، اور پیغام لے کر بھی وہی جاتے ہیں، زندگی کا پیغام. تو 5ویں نمبر پر اور 6 نمبر پر یہ بات آئی ہے
کہہ رہے کہ 7ویں نمبر انہ یقول لأہل السماوات کلہم لأنہم یسألون، جبرائیل علیہ السلام سارے آسمان والوں سے یہ بات کہتے ہیں، اس لیے کہ سب کے سب ان سے سوالات کرتے ہیں، سب رجوع کر رہے ہیں، یہ ان کے مقام کی دلیل ہے۔ اب یہاں ایک بات اور ہے کہ آسمان جو ہے نا، آسمان ایک ہے کئی ایک ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو حدیث سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، قرآن میں تو ہے یہ سماوات السبع، 7 آسمانوں کا ذکر، کہ آسمان ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہے۔ تو جبرائیل کے ساتھ ایک آسمان پہ آ رہا ہے، دوسرے آسمان پہ آ رہے ہیں، تیسرے آسمان پر آ رہے ہیں، جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک جا رہے ہیں، تو ایک ہی آسمان نہیں ہے۔ اور جس طرح ایک آسمان نہیں، اسی طرح کئی ایک آسمان ہے، جس طرح اسی طرح ہر آسمان کے اپنے اپنے فرشتے بھی ہیں، ہر آسمان پر فرشتے ہیں، موجود ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے آگے 8ویں نمبر پر ان الغشی یعم اہل السماوات کلہ، یہ جو بے ہوشی طاری ہوتی ہے نا، غشی کی کیفیت، یہ سارے آسمان والوں کو شامل ہے، کوئی بچتا نہیں ہے۔ اور نہیں بچنے والوں میں کون لوگ ہیں، کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام بھی، وہ بھی اس میں شامل ہے، ان کو بھی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا ہے، جب وہ اس قدر عاجز ہو جاتا ہے رب کے فرمان کے مقابلے میں، ایسی عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے، پھر دوسرے کس حال میں ہوں گے۔ آگے کہہ رہے ارتجاف السماوات لکلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے آسمانوں پر کپکپاہٹ اور لرزے کا طاری ہو جانا۔ حدیث آئی ہے ہمارے سامنے کہ لرز اٹھتے ہیں سارے کے سارے آسمان اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی حیبت کا عالم کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی بات اس حوالے سے کی کہ اللہ تعالیٰ اس قدر عظیم ہے کہ ساری مخلوقات کیا ہے، عاجز اور بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار ہو جاتی ہے۔ جو ذات اس قدر عظیم ہے، اس کے مقابلے میں دوسروں کو لانے کے کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ صرف اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ آگے کہہ رہے کہ ان جبریل هو الذي ينتهي بالوحی الى حیث امرہ اللہ، جبریل علیہ السلام ہی وہ فرشتے ہیں جو وحی کو لے کر اس مقام تک جاتے ہیں جس مقام تک جانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ اس کے بعد ذکر استراق الشیاطین، شیاطین کی طرف سے اللہ کے فرمان کو چوری کرنے کا ذکر۔ تو یہ چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طرح چراتے؟ تو ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوتے ہیں، اور یہ جو چڑھنے کی بات ہے اس کی بنیاد پر علماء نے دوسری باتیں بھی کی ہیں کہ یہ خفیف مخلوق ہے اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ فضاؤں میں اڑ سکے، ٹھہر سکے، اور پھر جس طرح یہ خفیف مخلوق ہے اسی طرح یہ کثیر مخلوق بھی ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ تو اس لیے کہ دوری کتنی ہے، دوری کتنی ہے؟ تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت کیا ہے؟ 500 سال کی ہے، 500 سال۔ تو اس طرح یہ ایک کے اوپر ایک چڑھتے ہیں تو کتنے ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں مسافتوں کی تعین کی کوشش ہم کہہ سکتے ہیں، کوششیں ہوئی ہے، تو اربوں میل کی باتیں کی جاتی، جہاں تک ہمارا انسانی پہنچ ہے وہاں تک کی، تو کتنی دوری ہے؟ تو اتنی دوری تک یہ رہتے ہیں، تو ان کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ تو یہ خفیف مخلوق یعنی ہلکی مخلوق بھی ہے، اور یہ کثیر مخلوق بھی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کہہ رہے کہ ارسال الشہب، شہاب ثاقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کئی مقامات پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے۔ 14ویں نمبر پر کہہ رہے انہ تارۃ یدرکہ الشہاب قبل ان یلقیہا، کبھی کبھی یہ شہاب خاص جو ستارہ ہے وہ شیطان کو پکڑ لیتا ہے اور مار دیتا ہے بات ڈالنے سے پہلے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈال دینے میں شیطان کیا ہے، اپنے ولی اور دوستوں کے کان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے کہ 15ویں کون الکاہن یصدق بعد الاحیان، 15ویں نمبر پر یہ بات آ رہی ہے کہ کبھی کبھی کاہن سچ بھی بولتا ہے، کیا ہے؟ کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے کاہن۔ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ سچ نہیں ہو تو پھر جھوٹ کا کاروبار کیسے چلے گا؟ یعنی پورا سراپا باطلی کے ساتھ کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے، قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ صرف جھوٹ ہی کی بنیاد پر کوئی عمارت نہیں ٹھہرتی ہے، تو جھوٹ کے ساتھ
کچھ سچ کی ملاوٹ کرنی ہوتی ہے. باطل کے ساتھ کیا ہے؟ حق کا پردہ ظاہری طور پر دکھانا پڑتا ہے، ورنہ قبولیت کا دروازہ کیا ہے؟ بند ہے. تو کاہن بھی، جھوٹا شخص بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے. اس کے بعد کہنے کہ کون یکذب معها مئۃ کذبہ، لیکن اس ایک سچ کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ 100 جھوٹ بولتا ہے. تو 100 جھوٹ بولتا کا مطلب کیا ہے؟ متعین طور پر 100 جھوٹ بولتا ہے. ایک سچ بولا، اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 100 تک 100 جھوٹ بولتا، پھر ایک سچ بولتا ہے. ایسا ہے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 کی تعیین کی جائے، مطلب کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، یعنی ایک سچ کے ساتھ بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے. کہہ رہے کہ انہ لم یصدق کذبہ الا بتلک الکلمہ التي سمعت من السماء، اس کے جھوٹ کی تصدیق اس کلمے کی وجہ سے کی جاتی ہے جس کلمے کو آسمان سے سن لیا گیا. یعنی ایک سچی بات ہے، اس کے ساتھ اس کی بنیاد پر اس کی ساری جھوٹی باتوں کی تصدیق کی جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ قبول 18ویں نمبر پر قبول النفس للباطل، نفس کے اندر باطل کے قبول کرنے کی طرف جو میلان ہے اس کا اندازہ کیجیے. کیا ہے؟ کیف یتعلقون بواحدہ ولا یعتبرون بمئہ، کہ ایک کا تو اعتبار کرتے نہیں، فلاں موقع پہ سچ کہا تھا نا، تو فلاں موقع پہ ایک سچ ہے، اس کو تو لے لیتے، لیکن 100 مرتبہ جھوٹ بولا ہے اس پر غور نہیں کرتے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم نہیں ہے. العموم یہ ان لوگوں کے حوالے سے بات ہے کہ جو جاہل ہیں، بیوقوف اور گوار قسم کے لوگ ہیں، اور عقل سے عاری اور قاصر قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی فیصلہ کرنے کی اور تمیز کرنے کی، ورنہ جن کو اللہ نے عقل کی دولت سے نواز رکھا ہے وہ فیصلہ کرتے رہتے ہیں، اور اسی فیصلہ کی بنیاد پر حق اور باطل کے درمیان تمیز قائم ہے، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے. لیکن بیوقوف لوگوں کی کثرت ہے بہرحال، کہ جن کا معاملہ ہے کہ ایک سچ کو دلیل بناتے ہیں اور 100 جھوٹ کو بھول جاتے ہیں. 100 جھوٹ یاد نہیں رکھتے کہ نہیں فلاں موقع پہ جھوٹ بولا، فلاں موقع پہ جھوٹ ثابت ہوئی، اس کی بات یہ یاد نہیں ہے. فلاں موقع پہ ایک بات سچ کہی گئی تھی وہ یاد ہے. اس کے بعد کہہ رہے کہ کونہم یتلقى بعضهم من بعض تلك الکلمہ ویحفظونها ویستدلون بها، کہ اس کلمے کو شیاطین کے حوالے سے شیاطین یاد کر لیتے، ایک دوسرے سے یاد کرتے ہیں اور پھر دوسرے کی طرف منتقل کرتے ہیں. اب اس طرح یہ اوپر کے شیاطین ایسا کرتے ہیں نا، نیچے کے شیاطین بھی ایسا ہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو ایک بات ہوتی ہے نا، اس کو مضبوطی سے تھام لیتے، پکڑے رہتے ہیں، اور پکڑ کے اس کی بنیاد پر کیا کرتے رہتے؟ کھیلتے رہتے ہیں. لوگوں کو پھرانے کا عمل ان کی طرف سے جاری رہتا ہے. تو 100 جھوٹ پیچھے یہ ایک بات مضبوط انداز میں پکڑی گئی ہے، اس کی بنیاد پر سارا کاروبار چلتا رہتا ہے. 20ویں نمبر پر کہہ رہا ہے اثبات الصفات خلافا للاشعریہ المعطلہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا اثبات ہے، صفتیں ثابت ہو رہی ہیں. کون سی صفت ہے؟ تو ایک صفت تو ہم نے گفتگو کی کہ اللہ کیا ہے؟ بلند ہے نا. اور صفتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ثابت ہو رہی ہیں. تو خصوصی طور پر، نمایاں طور پر جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ثابت ہو رہی ہے وہ صفت کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. اور یہ کلام کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ کلام ایسا ہوتا ہے جس کو فرشتے سنتے، یعنی اس کلام کی آواز ہوتی ہے جس کو فرشتے سنتے، اور پھر اس آواز کی بنیاد پر کیا ہے؟ وہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہے جو آسمان پہ طاری ہو رہی ہے اور آسمان والوں پر طاری ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کا اثبات ہو رہا ہے. کہہ رہے کہ اشعریہ اس کو مانتے نہیں ہے. تو اشعریہ سے اوپر جہمیہ ہے اور پھر معتزلہ ہے، یہ لوگ نہیں مانتے. اشعریہ کا بھی مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ صرف 7 صفات کو مانتے ہیں، اور 7 صفات کو ماننے کے ساتھ دوسری جو صفتیں ان کی تعویل کرتے ہیں. تو یہ کلام کو مانتے ہیں لیکن تعویل کے انداز میں. اس طرح مانتے ہیں کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کی مشیت سے اس کو تعلق نہیں ہے. جبکہ اہل سنہ والجماعہ یا سلف اس کو اس طور پر مانتے ہیں کہ نہیں، کلام اللہ کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، جیسے علی، علم، قدرت وغیرہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، بلکہ اس کی مشیت کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. کیا؟ جب اللہ چاہتا ہے کلام فرماتا ہے. اذا تکلم بالوحی، جب اللہ وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، تو جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تب وہ کلام
کرتا ہے. تو اب یہ در علمی نوعیت کی بحث ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. تو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کلام کی صفت کو مانتے قائم، اس لیے جو بات ہے یا الفاظ ہیں قرآن کریم کے الفاظ ہیں یا کلام الہی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بعد میں وجود میں آنے والا ہے، یہ مخلوق ہے. تو قرآن کو وہ مخلوق مانتے ہیں اس بنیاد پر. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو وہ مخلوق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں 21ویں نمبر پر التصریح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من اللہ عز وجل. اس بات کی صراحت اور وضاحت کہ جو کپکپاہٹ اور بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف. اور 22ویں نمبر پر اور آخری نمبر پر جو بات ہے وہ یہ کہ یہ سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ جھکنے والے عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہیں. جو عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہوں ان کے سامنے دوسرے کیوں عاجزی اختیار کریں گے؟ جو خود محتاج ہے وہ دوسروں کے احتیاج کو دور کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو خلاصے کے طور پر جو بات ہے آیت کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ فرشتے جو عظیم ترین مخلوق ہیں وہ بھی عاجز ہیں، اور اس لائق نہیں کہ ان کے سامنے جھکا جائے. اور جب وہ اس لائق نہیں کہ ان کی بات کی جائے تو دوسرے بدرجہ اولا اس لائق نہیں ہوں گے کہ ان کی عبادت کی جائے. جب افضل کی تردید ہو گئی، افضل کی عبادت کی، جو مفضول ہیں نچلے درجے کے ان کی عبادت کی تردید بدرجہ اولا ہو جائے گی. اللہ کی صفتیں بھی کچھ معلوم ہوئی اور فرشتوں کی صفتیں بھی ہم کو کچھ معلوم ہوئی ہیں. اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.